تو کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ کیا مطلب حیثما کنت؟ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرنا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، مسجد میں ہم گالی نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، شرم کرو، گالی دے رہے ہو، اللہ کا گھر ہے۔ وہ بھی کہتا توبہ توبہ توبہ، رسمی توبہ ہوتی ہے نا، یہ کان پکڑتے، پتہ نہیں کیوں پکڑتے، تو اس کو بھی احساس ہوتا، ہاں اس نے مجھے احساس دلایا مسجد میں گالی نہیں دینے چاہیے۔ اس کا مطلب بازار میں دینا چاہیے؟ تو جس تقوی کی وجہ سے، جس عظمت رب کی وجہ سے خانہ خدا میں ہم گالی دینے سے باز آئے، اسی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بازار میں بھی بچے، اس لیے کہ وہ رب تو وہاں بھی ہے کہ نہیں؟ تو مسجد میں گالی نہیں دیتے، حرم پاک میں، حرم محترم میں گالی نہیں دیتے، کیوں؟ مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، جی۔ تو ان سب چیزوں کی عظمت کی وجہ سے آدمی وہاں ڈرتا ہے، حالانکہ جس رب کی نسبت پر وہاں گالی نہیں دیتا، اس رب کی نسبت تو ہر جگہ موجود ہے، بازار میں بھی ہے، گھروں میں بھی ہے، گلی کوچے میں بھی ہے، ریلوے اسٹیشن بھی ہے، ہوائی جہاز میں بھی۔ ایسا تھوڑی کہ آدمی ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے اور گالیوں سے بات کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گالی دے دے کے بات کر رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم دنیا میں بچتے ہیں، یعنی زمین پہ بچتے ہیں، فضا میں بھی بچیں، جس طرح سے ہم روڈ پہ بچتے ہیں، ٹرین میں بھی بچیں، گاڑی میں بھی بچیں۔ معلوم ہوا اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عظمت کے سامنے تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں بھی ہو، گلی کوچا ہو، بازار ہو، حرم محترم ہو، اللہ کا گھر ہو، کہیں بھی، حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ آدمی حرم میں، مسجد میں زنا سے، زنا کے موادیات سے بچتا ہے، فون کے اندر کوئی ناپاک سائٹ نہیں دیکھتا، فون کے اندر گندی تصویریں نہیں دیکھتا، کہاں؟ حرم میں، مسجد کے اندر۔ کیوں؟ اس کو اس بات کا احساس ہوتا اللہ کا گھر ہے۔ تو جب اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی تجلیات اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی قدرت یہاں متوجہ ہیں، تو اللہ کی قدرت ہر جگہ متوجہ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مسجد میں اللہ دیکھتے ہیں، بازار میں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ حرم پاک میں دیکھتے ہیں، بیڈ روم میں نہیں دیکھتے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ تو پھر جب ہر جگہ موجود ہیں تو مسجد ہی کی کیا تخصیص، حرم ہی کی کیا تخصیص؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر گالی گلوچ نہیں کرتے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر بدخیالی نہیں کرتے، ان کے چہرے پر نظریں جما کر آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں بناتا۔ تو جب کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر اس کے سامنے بیٹھ کر گناہ کی پلاننگ نہیں بناتے، جی، تو تنہائیوں کے اندر جہاں اللہ موجود ہے، جلوتوں کے اندر بھی موجود، خلوتوں کے اندر بھی موجود، تو وہاں گناہوں کی پلاننگ کیوں بناتے؟